بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اتاری قرآن اکیڈمی۔ آج انشاءاللہ ہم مدنی قاعدہ سبق نمبر 17 لیسن نمبر 17 اس کا پارٹ 3 پڑھیں گے۔ تو اس کو پڑھنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک پچھلے اسباق کو نہیں پڑھا تو پہلے پچھلے اسباق کو پڑھیے۔ تمام ویڈیوز کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ سبق کو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ابھی تک اتاری قرآن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 17، پچھلی ویڈیوز کے اندر ہم سبق نمبر 17 کے قواعد جو ہیں یہ مکمل پڑھ چکے ہیں، اور پہلی 2 لائنیں بھی جو ہیں یہ ہماری پچھلی ویڈیو کے اندر کمپلیٹ ہو گئے تھے۔ تو آج انشاءاللہ ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں، میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا۔ یا کھڑا زبر، یا با زبر با، یا با نون، یا زیر نی، یا بنی۔ یہاں تک ہم نے پڑھا۔ یا جو ہے یہ مدہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے ایک الف کی مقدار تک کھینچا۔ جب ہم حمزہ کو پڑھیں گے، مد کا سبب پڑھیں گے، اس کے بعد ہم اس کو کھینچیں گے، پھر اس کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ حمزہ سین زیر اس، اب اس کو ملائیں گے اور یہاں پر آپ دیکھیں حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو مد منفصل ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو 2 2.5 الف یعنی 4 5 حرکات تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ یا بنی اس را الف زبر را، یا بنی اس را حمزہ یا زیر ای، اب اس مد کو بھی ہم کھینچیں گے۔ یہاں پر جو ہے مد متصل ہے، ٹھیک ہے، اسرائیل یہ ایک ہی کلمہ ہے، یا بنی یہ دوسرا کلمہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں اسرائیل حروف مدہ کے بعد حمزہ جو ہے وہ اسی کلمے میں ہونے کی وجہ سے یہاں مد متصل ہو رہا ہے۔ یا بنی اسرائیل، لام زبر لا، یا بنی اسرائیل۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ضاد الف لام زبر ضال، لام 2 زبر لن، ضالن۔ اچھا، یہاں پر جب ہم ہچے نکالیں گے تو ضاد الف کو پڑھنے کے بعد ہم لام کو بھی ساتھ میں ملائیں گے۔ کیوں ملائیں گے؟ کیونکہ لام پر تشدید ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے، جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو جب ہم لام کو ساتھ ملائیں گے تو تب جو ہے یہ مد کا سبب سمجھے کہ پڑھا جا رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ جب ہم ضاد الف لام زبر ضال پڑھتے ہیں تو اس میں تشدید بھی پڑھی جاتی ہے، تو اس وجہ سے ہم جو ہے پہلی دفعہ ہی مد کو کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کیا ہوتا تھا؟ یہاں پر یہ ہوتا تھا کہ جب ہم مد کا سبب پڑھتے تھے، جیسے یہ حمزہ ہے، حروف مدہ کے بعد ہم حمزہ کو پڑھتے تھے تب ہم مد کرتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر اس طرح نہیں ہے۔ یہاں پر جب ہم لام کو پڑھیں گے تب یہ جو مد کا سبب ہے یہ بھی ساتھ میں پڑھا جا رہا ہے، اس وجہ سے یہاں ہم پہلے ہی جو ہے ہم کھینچ کر، پہلی دفعہ جب ہجوں میں پڑھ رہے ہوں گے تب بھی ہم کھینچ کر ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ضالن، تو اس کی مقدار جو ہے وہ 3 الف ہے، یعنی 6 حرکات کے برابر، ٹھیک ہے۔ یہاں پر مد لازم ہے، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی آنے کی وجہ سے یہاں پر مد لازم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی مقدار 3 الف یعنی 6 حرکات تک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دال الف با زبر داب، با زبر با، داب، تا 2 زیر 3 دابتن۔ یہاں پر بھی دیکھیں حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہونے کی وجہ سے مد لازم ہو رہا ہے۔ حمزہ لام کھڑا زبر آل، حمزہ کھڑا زبر آل آ، نون
زبر نا، آل آنا، یہاں پر بھی دیکھیں حروف مدہ کے بعد جو ہے یہ سکون اصلی ہے، اس وجہ سے یہاں پر بھی مد کون سی ہوگی؟ مد لازم ہوگی، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہاں پر پڑھا تھا کہ سکون اصلی ہے، دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا یہ جو دو سائن ہیں ان کو آپ نے اچھے سے اپنے ذہن کے اندر بٹھا لینا ہے کہ یہ جہاں بھی آ جائیں گے یہ سکون ہے اور یہ تشدید ہے، دونوں کو مجموعی طور پر سکون اصلی کہتے ہیں، تو یہ جہاں بھی آ جائیں گے تب جو ہے مد لازم ہی ہوگا۔ اگر یہ حروف لین کے بعد آئیں گے تو پھر مد لین لازم ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہونے کی وجہ سے، جزم ہونے کی وجہ سے یہاں پر مد لازم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی مقدار بھی 3 الف ہے۔ آگے پڑھتے ہیں، حمزہ ذال کھڑا زبر آذ، ذال زبر ذا، آذ، کاف زبر کا، آذک، را یا زبر ری، آذکری، نون زیر نی، آذکرینی۔ آگے بڑھتے ہیں، یہاں پر بھی آپ دیکھیں یہ حروف مدہ کے بعد اس کی وجہ سے سکون اصلی کی وجہ سے یہاں پر بھی جو مد ہے وہ مد لازم ہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، جیم الف نون زبر جان، نون دو پیش نون، جان، یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر بھی حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہونے کی وجہ سے مد لازم ہو رہا ہے، اور نون جو ہے یہ اس پر تشدید بھی ہے تو نون مشدد ہے، تو یہاں پر غنہ بھی کریں گے، جیسے جان۔ آگے پڑھتے ہیں، میم دال پیش مد، ہا الف میم زبر ہام، مد ہام، میم زبر ما، مد ہام، تا کھڑا زبر تا، مد ہامتا، نون زیر نی، مد ہامتانی۔ یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہونے کی وجہ سے یہاں پر بھی مد لازم ہی ہے اور میم مشدد ہے تو یہاں پر غنہ ہم کریں گے۔ آگے بڑھتے ہیں، حمزہ زبر ا، تا پیش تو، اتو، حا الف جیم زبر حاج، اتحاج، یہاں پر جیم جو ہے یہ مشدد ہے تو یہاں پر اس کو جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے اور یہاں پر قلقلہ بھی کریں گے، اتحاج، جیم واو نون پیش جون، جس طرح ہم نے پیچھے ملایا تھا یہاں پر حا الف جیم زبر حاج، اسی طرح ہم آگے بھی ملائیں گے کیونکہ آگے نون پر بھی تشدید ہے، اتحاجون، نون یا زیر نی، اتحاجونی، یہاں پر بھی دونوں جگہوں پر مد لازم ہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، کاف الف فا زبر کاف، فا زبر فا، کاف، تا دو زبر تن، کافتن، یہاں پر بھی مد لازم ہو رہا ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں تک شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک قطاری قرآن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پلیز وزٹ آور ویب سائٹ atariquranacademy.com